فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروگرام ذوق قرآن میں پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام ذوق قرآن کے اندر سورۃ البینہ کا ایک ابتدائیہ اور مقدمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے البینہ کا ایک چھوٹا سا معنی یہ بیان کیا تھا کہ البینہ کا مطلب اس سورہ کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیمیون جو ہیں ہمارے دوست، وہ تیمیون البینہ سے پریفرنس کرتے ہیں قرآن اور وحی کے لیے، اور اس کا کیا سبب ہے، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے میں نے اپنے پروگرام توحید اور رد شرک کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پروگرام دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے اور بندہ ایک پیتھولوجسٹ بن کر اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ اب چونکہ سورۃ البینہ کا لفظی ترجمہ میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شروع کرنے والا ہوں، تو آج یوں سمجھیں کہ البینہ سورت جو ہے اس کو میں شروع کر رہا ہوں، یعنی اس کی پہلی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، بلکہ اس سورت پہلی آیت کے قریب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ سورت شروع ہو جائے گی۔ البینہ، یہ جو لفظ البینہ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہو جانا، یعنی کوئی کسی قسم کی کنفیوزنگ، شک و شبہ نہ رہے کسی بات میں، وہ ہوتی ہے بین۔ ایسی دلیل کہ جس سے کوئی چیز اس طرح سے آشکارا ہو جائے، واضح ہو جائے کہ کوئی شک شبہ نہ رہے، اسے بیان کہتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن کریم کے اندر یہ سورۃ البینہ ایسے مقام پر آئی ہے کہ اس سے پہلے 77 صورتیں کم و بیش آ چکی ہیں، اور حقیقت اتنی آشکار ہو گئی تھی اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ اب سورہ البینہ کا نزول ہو جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان کے سامنے حقیقت آشکار ہو گئی ہے، بالکل الگ الگ ہو گئے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک پلیٹ میں بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے، تو اب جیسے کوئی بندہ ان دونوں چیزوں کو دیکھے تو وہ الگ گلاس ادھر ہے، یہ پلیٹ ادھر ہے، تو کوئی اشتباہ نہیں رہتا، اس کے اندر کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے کہ یہ ہے اور یہ پلیٹ ہے۔ جیسے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا، اسی طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لوگوں کے سامنے حق کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہو گئی، اتنا ظاہر ہو گئی، اتنا اس کا بیان ہو گیا کہ اب اس کا کوئی پہلو پردہ خفا میں نہیں رہا، کوئی پہلو اس کا چھپا ہوا نہیں رہا، وہ حقیقتیں جو مستور تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئیں۔ اس لیے اس سورت کا نام ہے البینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفت مبارک، جو آپ کا نام مبارک بیان کیا گیا، وہ ہے البینہ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں البینہ آپ کی ذات مبارکہ تھی۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے جب البینہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صورت میں دیکھا، آپ کی جتنی زندگی مبارک ان کے اندر گزری تھی، ان کے لیے کوئی کنفیوزنگ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی مشرکین عرب کے لیے کہ یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں،
کیونکہ کسی کو جانچنے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے، کہتے ہیں پنجابی میں پتہ لگتا ہے واہ پیاں یا راہ پیاں، سفر کرنے سے، لین دین سے، قریب رہنے سے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے بندے کے اوپر یقین کی کہ کسی کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے فرمایا کہ البینہ آ گئی ہے، اور اس صورت کا نام البینہ بصورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل کتاب کے لیے، کیونکہ اس کی پہلی کتاب آیت کے اندر ہی اہل کتاب کا ذکر بھی ہے، اہل کتاب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو علامات، آپ کے ظاہری جو جسم مبارک تھا، صورت مبارک تھی، اس کی ساری علامات جو انہوں نے کتاب میں پڑھی تھی، جس کا وہ بیان کرتے آ رہے تھے، وہ ساری حضور کی صورت میں ظاہر ہو گئی، یعنی ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البینہ ہو گئے۔ تو یعنی یہ پوری حجت جو ہے وہ بیان ہو گیا، حق جو ہے وہ باطل سے جدا ہو گیا، حق جو ہے وہ شک سے جدا ہو گیا، وہ کچ جو ہے وہ پک سے جدا ہو گیا کہ یہ کچ نہیں ہے، یہ پک ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہی وہ بینہ ہے۔ اب وہ حجت جو ہے وہ پوری ہوگی، اس لیے اس کا نام ہے البینہ۔ ہمارے اعتبار سے ہم جو لوگ بعد میں آئے ہیں، اب ہمارے لیے وہ بینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، اس پر انشاءاللہ میں آگے تفصیل سے جا کر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو کفروا کا لفظ ہے نا، اس پر میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، سوچا ہے، نوٹ لگائے ہیں، ایک پروگرام انشاءاللہ اس پر ہوگا کہ آج کے زمانے میں کوئی کافر ایسا کافر نہیں ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، صداقت نبوت اور صداقت قرآن ظاہر نہ ہو گئی ہو اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ اس وقت تو حضور کی شخصیت کے اعتبار سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا اس کلام کے اعتبار سے تھا۔ آج روحانی دنیا میں تو حضور کی ذات کے حوالے سے بھی ہے، لیکن ظاہری امم کے سامنے، اقوام کے سامنے قرآن کے وہ حقائق، وہ بیان سامنے آ گئے ہیں کہ کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اسپین میں کچھ مہینوں کی بات ہے، وہاں پر وہ ایک غیر مسلم تھے، کوئی پروگرام تھا، تو ان کے سامنے مسجد قرطبہ کے باہر، میں وہ واقعہ سناؤں گا کسی وقت، وہاں پر وہ مسجد قرطبہ کے باہر ایک بیان ہوا، تو وہاں پر میں نے اسی مضمون کو بیان کیا جس کا حوالہ انشاءاللہ میں بعد میں جا کر دوں گا، کہ کوئی کافر بشرط اپنے 5 سینسز حواس خمسہ کو استعمال کرے، ایک بات، اور دوسرا وہ سمجھنا چاہے، تو کوئی کافر ایسا کافر دنیا میں نہیں ہمارے زمانے میں کہ جس کے سامنے قرآن کی صداقت نبوت اور صداقت قرآن کی اتنی حقیقتیں آشکار ہو چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں، اتنے دلائل آ چکے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یعنی نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جو دہریے لوگ ہیں ہمارے زمانے میں، وہ 2 قسم کے ہیں، اگنوسٹک اور دہریے۔ ایک تو وہ ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ I don't want to listen، ہم ان کی بات تو نہیں کر رہے، اور ایک وہ ہیں جو تھوڑا سا سوچتے، تھنک کرتے ہیں۔ اب وہ جو سننا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے تو بے شمار دلائل ہیں۔ تو یعنی بینہ آج سے 1400 سال پہلے بھی بینہ تھی، اور 1400 سال گزر گیا، آج بھی وہ بینہ ہے، اور وہ قیامت تک یہ بینہ رہے گی۔ اس لیے سارے قرآن کے پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر جو البینہ ہے نا، یہ تو وہ صورت ہے کہ مغرب کے اندر رہنے والے، بلکہ اب تو مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ ساری بیماری پھیل چکی ہے سیمی دہریت کی، وہاں پر بھی مسلمان ممالک کے اندر بھی سورت البینہ کو حفظ کریں، اس کو یاد کریں، اس کو ذرا ترجمے کے ساتھ دیکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی
آپ کو اتنی قوت بیان عطا فرما دے گا کہ جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ علامہ الرحمن علامہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان انا علینا بیانا، کہ وہ خود اس قرآن کے بیان کرنے کی ایک قوت عطا فرماتا ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے اور انسان کو اس نے وہ قوت بیان عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ بندہ وہ دیکھتا ہے کہ اس قوت کا بندے سے کیسے ظہور ہوتا ہے۔ اس کا بیان آگے چل کے آئے گا۔ آج البینہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں آیا، اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ تیمیون کا جو شبہ ہے اس کا انشاءاللہ اس سے اس مرض کا جو ہے علاج تو نہیں میں کہتا، یہ ہے کہ اگر کوئی دوائی کھانی شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ بینہ اس کی جمع ہے بینات، ایک بینہ نہیں، بینات، ہزاروں لاکھوں دلائل ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جو مستور حقیقتیں تھیں وہ کھل گئیں، وہ واضح ہو گئیں، اور وہ بیان کہلاتی ہیں۔ اب بینہ کا اور بینات کا لفظ ایک دو آیتیں میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ ذوق قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بینات کا لفظ ہے ایک جگہ، بہت سے مقامات ہیں لیکن میں نے چند پڑھنے، اس اعتبار سے میں ایک جگہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبیین کو قتم کے مقابلے میں بیان کیا ہے۔ اب وہ میں آیت پڑھتا ہوں، اس آیت پر میں اس کو دوبارہ بھی پڑھوں گا اگلے تیسرے چوتھے صفحے پر جا کر۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، یہاں پہلے البینات ہے اور ما بیناہ للناس کے مقابلے میں یکتمون آیا ہے، یعنی ایک چیز چھپی ہوئی، اور بینات کا مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی حقیقت کو جب ظاہر کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بینات، اس کو کہتے ہیں بینا، وہ بیان کریں، ظاہر کریں اس کو۔ ایک قتم کے چھپانے کے مقابلے میں بینہ ہے۔ دوسرا یہی مطلب جو یہاں جو بیان ہے بینات کا، بینہ، یہ اخفاء کے مقابل قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہاں تبیین جو ہے یہ اخفاء کے مقابلے میں آیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نور ہے جو حقائق خفیہ کو ظاہر فرما دینے والا ہے، یعنی کتب سابقہ میں جو اس البینہ رسول کا ذکر آیا ہے جسے اہل کتاب نے چھپایا ہوا تھا، اس البینہ رسول نے اس کو ظاہر فرما دیا، اور جو توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں حقائق آئے ہیں جس پر انہوں نے اخفاء کا پردہ ڈال رکھا ہے، یہ البینہ رسول وہ ہے جو ان کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا مفہومی مرادی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ رسول۔ لیکن ایک بات یہاں یہ ہے، قد جاءکم رسولنا، پہلے رسول آیا ہے، پھر یبینہ آیا ہے، پھر تخفونہ آیا ہے، اور پھر قد جاءکم من اللہ نور آیا ہے، اور کتاب مبین آیا ہے۔ اگر اس ترتیب کو قائم رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ بینہ کا اور نور کا یہاں مطلب کیا بنتا ہے، اور یہ ظاہر فرماتا ہے اس کتاب مبین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ان پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان حقائق کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا، یہ صرف نبی ہی ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے سے ظاہر فرما سکتا ہے۔ جب اس نبی نے اس حقیقت کو منکشف فرما دیا تو اسے تبیان کہتے ہیں، اور جب قرآن ان حقائق کو بیان کرتا ہے تو اس کی آیات کو بینات کہا گیا۔ اگر وہ البینہ رسول اس کو ظاہر نہ فرما تو وہ اشیاء اور حقائق ہمیشہ مستور رہتی، جب آپ نے ظاہر فرما دیا تو اب وہ آپ کے بیان سے بینات بن گئیں اور ہمارے لیے وہ تبیان ہو گئیں۔ سورۃ المائدہ
15 کے اندر رسول کے ساتھ بھی بینہ آیا اور کتاب کے ساتھ بھی بینہ کا لفظ ہے، یعنی یہ وہ خود بھی البینہ ہے اور ان کا بیان بھی البینہ ہے، یعنی قرآن بیان، بینات، تبیان بنا اس لیے کہ وہ البینہ کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کو ہمارے تیمیون دوست کہتے ہیں ہم نے البینہ کہنا ہی کہنا ہے، تو میں نے یہ جو دونوں آیتیں تلاوت کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ اگر القرآن البینہ ہے مگر البینہ بنا کیسے ہے؟ وہ اس کے بیان سے قرآن البینہ بنا ہے، تو معنی کیا نکلا؟ پہلے رسول البینہ ہے اور پھر اس کی زبان سے جو کلام نکلا ہے وہ البینہ ہے، تو قرآن دوسرے نمبر پر ہے اور ذات رسول پہلے نمبر پر ہے۔ یوں کہہ لیں ایک ہے میلاد النبی اور ایک ہے سیرت النبی، تو میلاد النبی پہلے ہوا ہے، سیرت النبی بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے البینہ سے مراد ذات رسول بھی ہے اور قرآن بھی ہے، لیکن ذات مصطفیٰ پہلے ہے، ان کے بیان سے ہی قرآن تو بینہ بنا ہے۔ اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ الحاقہ کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کا وہاں بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قول رسول فرمایا۔ اب وہ جو قول رسول ہے نا اسی کو وہ البینہ ہے، یعنی یہ جدا نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول رسول، انہ لقول رسول کریم۔ یہ سورۃ الحاقہ کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورۃ تکویر کے اندر اذا الشمس کورت میں بھی اندر وہاں پر آیا، لیکن وہاں پر وہ کچھ مسئلہ اس لیے میں نے اس آیت کو نہیں پڑھا، اس کے اندر کچھ گنجائش ہے، لیکن یہ جو ہے انہ لقول رسول کریم، یہاں پر تو ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، انہ لقول رسول کریم، یہاں تو قول رسول ہی اس کو فرمایا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا، آپ کا وہ بولنا جس سے قرآن کا ظہور ہوتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے میں ایک یہاں سے اس گلی سے نکل رہا ہوں، 2 منٹ کے لیے۔ مشرکوں نے یہ خود دعویٰ کیا تھا، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہنے لگے کہ یہ جو ذات مصطفیٰ البینہ ہے، رسول حضور، یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، ایسا قرآن لا سکتے ہیں۔ جیسے ہماری اپنی ایک زبان میں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جیسی اس نے یہ باتیں کی ہیں نا، جو اس نے کیا میں اس سے 100 درجہ بہتر کر کے دکھا سکتا ہوں۔ کیا اس نے کیا ہے؟ وہ حسد کی بنا پر جب بات ہوتی یہ کیا، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا اور جب وہ بینات کو پیش کیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، مگر جب مطالبہ کیا گیا ان کی جو تھی نا پھڑ، اس پھڑ کے مقابلے میں جب مطالبہ کیا گیا کہ لاؤ اس کی مثل، اب وہ نہیں لانے سے رہے۔ یہاں پر یہ میں نے بہت پہلے کہیں بات کی تھی، میں نے کہا تھا میں 2 منٹ باہر جا رہا ہوں، اس کو دہرا رہا ہوں۔ اب جو مشرکین تھے، کفار عرب جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ایک فرد تھے، مشرکین کے، اسی خاندان کے رشتہ داریاں تھیں۔ اب حضور بھی ان کی فیملی کے فرد تھے، جو صحابہ ان پر ایمان لائے مکے کے اندر، ارد گرد مکے کے اندر، بلکہ اوس و خزرج میں سے بھی جو ایمان لائے وہ انہی کے لوگ تھے۔ اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اپنے ہی رشتہ داروں کو انہوں نے اذیتیں دیں، ان کو تکالیف دیں، ان کو گھر سے نکالا۔ حضرت اب صحابہ کرام کے حالات جب آپ پڑھتے تو ان کے اپنے ہی تھے جو ان کو وہ تکالیف دے رہے تھے۔ چلو غلام تو ان کو اپنے نہیں تھے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، باقی تو ان کو اپنے ہی تھے، جائیدادوں سے ان کو محروم کر رہے ہیں، حضور کو وہ تکلیف دے رہے ہیں اور اپنوں کو وہ دیش سے نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کوئی حبشہ چلا جا رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ پہلا ان کا قدم ان کو اذیتیں دینا، اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا رشتہ داری سے، ایک مکے سے ان کو نکلنے پر مجبور کرنا۔ اب یہ بھی ایک ہیٹ تھی ان کے لیے۔ اب اس ہیٹ کے بعد تکلیف کے لیے ان کے لیے دوسری اذیت تھی کہ اب انہی اپنے رشتہ داروں کے خلاف اپنا ایک
فوج لا کر ان کے اوپر حملہ کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کو شہید کرنا، ان کے اوپر حملہ کرنا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنا، یعنی یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنیاں لے رہے ہیں اپنوں کے ساتھ، ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، ان کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں، یہ اپنا پیسہ، قرآن کہتا ہے ما یقول مال اللبدا، ان کی مخالفت میں اپنا پیسہ پانی کی طرح وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اپنوں سے دشمنی، اپنوں سے گھر سے نکالنا، یہ جنگ و جدال، یہ ساری اذیتیں جو تم کر رہے ہو، اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، یہ جو تم کر رہے ہو، میں تم سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم یہ جو سارا سیاپا کر رہے ہو تو تمہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سورت، 10 آیتیں، 10 صورتیں، ایک سورت، اس کی مثل لے آؤ، اگر اس کی ایک مثل تم صورت بنا کر لے آؤ، اور دعویٰ بھی تم نے کیا ہے لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم لے آتے ہیں اس کی مثل، اگر تم نے دعویٰ بھی کیا ہے تو یہ جو تم اتنا کچھ جو کر رہے ہو تو تمہارے لیے کیا یہ کرنا سارا آسان ہے، یا یہ کرنا آسان ہے کہ ایک صورت لاؤ میرے سامنے رکھ دو محمد، بات ختم؟ مگر انہوں نے دوسرے سارے کام کیے، یہ کام نہ کر سکے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس بینہ کی زبان سے انہو لقول رسول کریم، وہ جو قول رسول تھا جس کو ہمارے تیمیون کہتے ہیں کہ البینہ کا مطلب قرآن ہے، ہم کہتے ہیں قرآن بھی ہے، اگر قرآن ہے تو قول رسول ہی قرآن ہے نا، پہلے رسول ہے تب اس کا قول ہے نا، تو قول رسول کا مقابلے میں وہ ایک صورت نہ لا سکے، باقی ساری تکالیف انہوں نے اٹھائیں، باقی انہوں نے پیسے کو بھی ضائع کیا، مگر یہ کام نہ کر سکے، اور تھا کیا؟ قول رسول۔ اب اس زمانے کے بعد ہم اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، صدیوں سے ہمارے مخالفین، ہو رہا ہے سارا کچھ، مخالفتیں ہو رہی ہیں ہر سطح پر، مگر ہماری وہ جتنی بھی مخالفتیں ہو رہی ہیں، ہم ان مخالفتوں کے جتنے میں نے نام لیا وہ دوبارہ میں الفاظ سارے نہیں دہرا سکتا، وہی مخالفتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری مخالفتیں جو تم کر رہے ہو، ان مخالفتوں کو اپنا پیسہ، بندے، یہ وہ سارا وہ جو کر رہے ہو، ہمارا مطالبہ تو ایک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب یہ کیوں نہیں کر کے دکھاتے؟ عربی بولنے والے بھی ہمارے مخالفین ہیں، اب ان ممالک کے اندر عربی کے ایکسپرٹ بھی ہیں جو عربی پڑھاتے ہیں، جنہوں نے عربی میں کتب لکھی ہیں، جنہوں نے عربی کتب کی شروحات لکھی ہیں، اتنی بڑی عربی جاننے والے، تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ قرآن کی ایک بات کو قول رسول کے سامنے اس کو لے آئیں؟ لیکن نہیں لا سکیں گے، اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ کیوں نہیں لا سکیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے البینہ، اور یہ وہ چیلنج ہے البینہ، اس کو کوئی ضد، ہڈ ترمی، حسد کی بنا پر انکار کرے تو کرے، لاکھ بار کرے، مگر حق سمجھ کر اس کا انکار کرنے کی نہ اس وقت کسی کو جرت تھی، نہ آج کسی کو جرت ہے، کیونکہ یہ جو چیلنج ہے نا البینہ کہ اس کی مثل لاؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ تو آج بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کس کا نام ہے؟ قول رسول کا نام قرآن ہے۔ یہی میں آیت پڑھ رہا ہوں، انہ لقول رسول کریم، یہی، اور اسی کی وہ تلاوت فرماتے ہیں، یہی البینہ ہے۔ اب وہ جو البینہ ہے اس کے اوپر، اور قرآن کی شان کے اوپر، اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اب قرآن ایک معنی میں اللہ کا قول ہے، ایک معنی میں اللہ کا کلام ہے۔ وہ کس معنی میں؟ اسی صورت میں انہ لقول رسول کریم، آگے ہے تنزیل من رب العالمین ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون،
تنزیل من رب العالمین، حقیقت کے اعتبار سے یہ قول خدا ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ کلام خدا ہے، لیکن مجاز کے اعتبار سے چونکہ وہ دہن مصطفیٰ سے نکل رہا تھا، اس لحاظ سے وہ قول رسول بھی ہے اور کلام رسول بھی ہے۔ تو وہ جو کلام رسول اور قول رسول ہے اس کی مثل نہ کوئی پہلے لا سکا، نہ اب لا سکے گا، نہ وہ قیامت تک لا سکے گا۔ اور یہ دو بینہ ہے، ایک بینہ ذات مصطفیٰ ہے اور دوسری بینہ قول رسول ہے۔ ہم پہلی البینہ کو بھی مانتے ہیں، ہم دوسری البینہ کو بھی مانتے ہیں۔ اسی صورت البینہ کے اندر دو بار البینہ آیا ہے۔ اگر تطبیق ہی کرنی ہے تو یوں کر لیں کہ پہلا البینہ ذات مصطفیٰ ہے اور دوسرا بینہ قول مصطفیٰ ہے، تو پوری صورت کی سمجھ بھی آ جائے گی اور البینہ کا مطلب بھی آ جائے گا۔ مگر ہمارے التیمیون جو دوست ہیں، تیمیون بقول حافظ ابن حجر اسقلانی کے، جس کی تشریح میں نے پچھلی بار کر دی تھی، بس وہ ایک ہی البینہ کے اوپر اڑنا چاہتے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں۔ مجھ میں بہت سی کمیاں ہیں، ان میں ایک کمی یہ ہے کہ مجھے اشعار یاد نہیں ہوتے۔ ویسے میں اشعار سنتا ہوں لیکن اشعار یاد نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دو بار پڑھے تو شعر یاد ہو جاتا ہے۔ اور اشعار میں سنتا ہوں، نعتوں کو بھی سنتا ہوں، الحمدللہ ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے نعتوں کے اندر۔ امام محدث بریلوی، امام اہل سنت، ان کا سارا کلام میں نے بالاستیاب نہیں پڑھا، شروع سے لے کر آخر تک ہدایت بخشش کو۔ وہ مجھے موقع نہیں ملا اس کا۔ ایک دفعہ میں نے اس کی شرح بھی منگوائی تھی کہ شرح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، کیونکہ وہ جو اشعار ہوتے ہیں ان کو شرح کے ساتھ پڑھنا موقع محل کے اعتبار سے، اور وہ پرانی زمانے کی اردو کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو وہ شرح میں ان کا معنی کبھی پتہ چل جاتا، لیکن وہ موقع نہ ملا۔ محدث بریلی علیہ الرحمہ نے بہت کلام لکھا، مگر جو موضوع اس وقت میں بینہ کا بیان کر رہا ہوں، قرآن کا موضوع جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے مطابق جتنی نعتیں میں نے آپ کی سنی ہیں ان میں ٹاپ کلاس نعت اور اس میں سے کمال کلام، اس موضوع کے اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ ان کے پورے کلام کی جو اس موضوع کے مطابق ہے اس کی روح، چونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا ان کا بڑا کلام ہے۔ میں اس کو چونکہ بہت ہی لیمیٹڈ محدود میری معلومات ہیں اس لیے میں اس کو لیمیٹڈ کر رہا ہوں۔ اس مضمون کے اعتبار سے جو ان کا کلام ہے، انہ لقول رسول کریم، اس پر جو ان کا کلام ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کمال ہے، کمال ہوگی۔ محدث بریلی فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، واہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کیا بات ہے! یعنی اس کو میرا دل چاہتا ہے شبینے کے طور پہ پڑھوں، کتنی قرآن کی آیات کا یہ خلاصہ ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آگے فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، کون سا کلام؟ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن کلام ہے یہ کلام میں خدا حقیقت کے اعتبار سے ہے اور مجازی طور پر یہ کلام مصطفیٰ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ واہ واہ واہ، جس کو کہتے ہیں نا قلم توڑ دیے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہی بینہ، یہی علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ھذا بیان للناس۔ یعنی اگر ان اشعار کو دیکھیں اور موجم المفہرس وہ جو الفاظ القرآن کی کتاب ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں اور با یا نون بین بینہ ان کی تمام آیات کو اکٹھا کریں اور قرآن کا وہ چیلنج جو اس نے اس وقت دیا تھا، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے،
اب وہ سب کے منہ میں زبانیں بھی تھیں، عقل بھی رکھتے تھے، اشعار بھی لکھتے تھے، سارا کچھ، مگر جب حضور ان کے سامنے ایک آیت تلاوت فرماتے اور مطالبہ فرماتے فاتو بصورت من مثلہ، تو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بندہ مر ہی گیا۔ اور اسی کو پھر امام اہل سنت نے اس حال میں بیان کیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم کا کمال ترجمہ ہے جو محدث بریلی نے بیان کیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں شبینہ پڑھوں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، یعنی کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، میں نثار تیرے کلام پر۔ واہ! اور یہ ہے وہ کلام، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ مجھے ایک یاد آ گئی، شاید یہ اور دوسرے لوگوں کے بھی یہ علم میں بات ہو اس بات کا، ان کو بھی اس بات کا علم ہو۔ سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے علیہ الرحمہ، میں نے کئی بار بتایا وہ میرے ہیرو تھے اور ہیرو ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ فرمانے لگے کہ اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، صرف ہندوستان ہی تھا، تو وہ کہتے ہیں میں سرگودے کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا، تو جب میں نے تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر حفیظ جلندری مرحوم آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنا کلام پڑھنا تھا، تو سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریر کے دوران یہی شعر پڑھا حفیظ جلندری مرحوم کی موجودگی میں، کہ میں نے جب یہ کہا نا کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تو وہ کہتے ہیں حفیظ جلندری صاحب نے مجھے دوران تقریر ہی روکا، تو اس وقت ظاہر ہے وہ نوجوان تھے مولانا بشیر صاحب، تو حفیظ جلندری صاحب ان سے پوچھتے ہیں مولانا یہ کس کا کلام ہے؟ انہوں نے تب سارے شعر پڑھے تھے جو میں نے سنائے ہیں، تو مولانا بشیر صاحب فرماتے ہیں میں نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا کہ یہ ان کا کلام ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ شعر بیان کیا نا کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، تو حفیظ جلندری مرحوم نے یہ بات کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپنی پوری شاعری کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی شعر نہ پڑھا ہے نہ اپنی زندگی میں نے سنا ہے۔ اب یہ حفیظ جلندری تھا، اپنی شاعری کی زبان پر بات کہہ سکتا۔ اب چونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ کا وہ کلام قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، یہ کہنے کو تو بڑی بات آسان ہے کہ رومی کا کلام ترجمانی ہے قرآن کی، اعلیٰ حضرت کا کلام ترجمانی ہے قرآن کی، یہ کہنے کو تو بات آسان ہے، یعنی کوئی بھی بندہ کہہ دے، میں نے بھی کہہ دی۔ لیکن ایک بات ہے، اب اگر یہ قرآن، جب یہ بندہ کہتا ہے قرآن و حدیث کی قرآن کی ترجمانی ہے، تو جب یہ قرآن کی ترجمانی ہے تو پھر تو وہ ترجمانی تب سمجھے گا نا اگر پہلے اس کو قرآن کے اسلوب کا علم ہوگا، قرآن نے کیا کہا ہے، جب اس کو سمجھے گا تو تب ترجمانی اس کو سمجھ آئے گی۔ اگر اس کی اصل پر نظر ہی نہ ہو، اس کو وہ جانتا ہی نہ ہو، اس سے وہ بے خبر ہو اور اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہ ہو، قرآن کو جانتا ہی نہ ہو کہ رومی کہاں بول رہے ہیں، اگر قرآن کو جانتا ہی نہ ہو تو پھر اس کو رومی کی کیا سمجھ آئے گی، وہ مثنوی کو کیا جانے گا۔ اس لیے جو ہمارے نور ٹی وی سے مثنوی نشر ہوتی ہے، حضرت سلطان العارفین صاحب جب بیان کرتے ہیں تو آپ کبھی نوٹ کریں کہ وہ شعر کے ساتھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کیوں کہ پتہ چلے کہ یہ کہاں کی بات کہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے کلام کو بھی اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ صرف اعلیٰ حضرت کا کلام ہی نہیں،
اس کلام کے ساتھ محبت قرآن بھی ہو، اسلوب قرآن سے بھی باخبر ہو، تب جا کے اعلیٰ حضرت کے کلام کی سمجھ آئے گی۔ ورنہ اعلیٰ حضرت کی عقیدت میں، محبت میں تو بندہ کہہ دے گا واہ 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 کیا بات ہے، مگر اس میں ڈوبے گا نہیں، اس میں لذت نہیں آئے گی، اس میں حلاوت نہیں آئے گی۔ اب میں ایک مثال یہاں پر دوں کہ اب جو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام پر، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کون سا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے؟ اگر قرآن کے حقائق، قرآن کے اسلوب، قرآن کے کلامات کا، کمالات کا جب علم ہوگا تو پھر اعلیٰ حضرت کی اس بات سمجھ آئے گی۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، پھر اس کی سمجھ آئے گی کہ واقعی قرآن کا وہ بیان ہے، قرآن نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور قرآن نے وہ استعارے بیان کیے ہیں کہ جس کا واقعی بیان نہیں ہے۔ انسانی طاقت میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ بندہ ایسا بیان کر سکے۔ اگر تھوڑی سی ادھر نظر ہو تو کمال ہو جاتی ہے کہ بندے کو سمجھنے میں۔ تو وہ جو البینہ ذات مصطفیٰ بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ البینہ کا معنی کیا ہے۔ اب بچپن میں ہم جب اشتہار، اب تو مدت گزر گئی، برطانیہ آئے ہوئے، پاکستان کے اشتہار بھی کبھی نہیں دیکھے، اب تو القاب کا بھی لقب بدل گئے علماء کے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد فاضل علیہ الرحمہ، وہ فوت ہو گئے، فیصل آباد کے تھے۔ ان کے نام کے اشتہار چھپتے تھے۔ اب میں اس وقت قرآن شریف حفظ کرتا تھا، میرے دوسرے دوست بھی ہم قرآن حفظ کرتے تھے، تو ان کا نام اشتہاروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا مقرر شعلہ بیان مولانا محمد فاضل فیصل آبادی۔ اب یہ مقرر شعلہ بیان، اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ مقرر شعلہ بیان، مقرر تقریر کرے، شعلہ زوردار گرج کے ساتھ تقریر کرے، شعلہ بیان۔ یہ شعلہ بیان کیا ہوتا ہے اور مقرر شعلہ بیان کیا ہوتا ہے؟ اس وقت پھر دوسروں سے، سینئر سے پوچھنا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بعد میں جا کر یہ مقرر شعلہ بیان جو ہے نا، اس کا یہ پتہ چلا کہ ان کو شعلہ بیان کیا کہتے ہیں، اور یہی تخلص حضرت مولانا صاحبزادہ افتخار الحسن علیہ الرحمہ کے لیے بھی لکھا جاتا تھا۔ اصل میں اب یہ بات ہے کہ چونکہ دونوں بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ جو مقرر شعلہ بیان کا لقب ہے، یہ کس کے لیے دونوں میں سے درست ہو سکتا ہے؟ افتخار ملت حضرت مولانا افتخار علیہ الرحمہ، وہ بھی فیصل آباد کے تھے، اور مولانا فاضل صاحب بھی، اور مولانا فاضل صاحب چونکہ ان کی کاپی کرتے تھے۔ اب یہ مقرر شعلہ بیان جو ہے نا، یہ کس کے لیے استعمال ہو سکتا تھا؟ یہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے شعلہ بیان کا ایک میں مطلب آتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ ابن منظور افریقی کہتے ہیں کہ وقال بعضهم، بعد یہ کہتے ہیں کہ بیرن بیون وہی التی یبین المستقل حبل فی جرابها لعوج فی جولها۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شعلہ بیان کیا ہوتا ہے، بیان کیا ہوتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کنویں سے پانی نکالا جائے، کنویں سے پانی نکالا جائے تو بیر بیون کنویں کو کہتے ہیں۔ اب وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو وہ جو بکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں بوکا کہتے ہیں، وہ جو بکٹ ہوتا ہے وہ ایک رسی کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ اس کو کھینچتے اوپر لاتے ہیں، پھر اس کو پھینکتے ہیں، تو وہ رسی چونکہ پانی کے لیے ہم سے جدا ہوتی ہے، تو ہم ادھر ہوتے ہیں، وہ رسی ہوتی ہے، وہ جدا ہو جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں چونکہ وہ الگ ہو گئی، وہ ظاہر ہو گئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں بینہ، وہ بن گئی بینہ، وہ بیر بیون ہو گیا۔ تو جیسے بندے سے رسی الگ ہو جاتی ہے نا، اب پتہ چل گیا یہ کنویں میں چلی گئی، یہ رسی ہے، یہ الگ ہے، پھینکنے والا یہ الگ ہے۔ جیسے بندہ اور رسی الگ الگ آنکھوں والے کو نظر آتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے، اللہ نے بینہ اس کائنات میں حضور کو بھیجا۔ اب جو جاننے والے، سمجھنے والے، ٹائم دینے والے ہیں، اگر وہ اس پہ غور
غور کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ ہے، یہ ایسے بینہ ہے جیسے بندے کو اس زمانے کے اعتبار سے یہ مثال دی گئی کہ اس کو بندے کو رسی اور بندے میں جیسے فرق ہو جاتا ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی معرفت کے پہچاننے میں، جاننے میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اور بیر بیون اور مقرر شعلہ بیان، اب اس کو دیکھیں کہ مولانا فاضل صاحب علیہ الرحمہ کے لیے لقب بھی لکھا جاتا تھا، بھی لکھا جاتا تھا، میں نے کہا، اور سعد عبد افتخار اور حسن صاحب کے لیے بھی۔ اب اس کے اندر وہ بیر کا ایک لفظ آ گیا، کنویں کا، کنواں ہوتا ہے گہرائی میں، تو مقرر شعلہ بیان اس کو اس لیے کہتے تھے کہ جیسے کنویں کے اندر نیچے جا کر کوئی چیز، پانی نیچے ہوتا تھا تو وہ بکٹ پانی کو کھینچ کر اوپر لاتی تھی، اسی طرح وہ جو مقرر شعلہ بیان ہوتا ہے نا، وہ جو قرآن و حدیث کے موتی جو پردے کے اندر ہوتے ہیں، وہ جو مستور ہوتے ہیں حقائق، وہ جو مقرر شعلہ بیان ہوتا ہے، ان کو وہ گہرائی سے کھینچ کر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، وہ استنباط کرتا ہے، وہ گہرائی میں جاتا ہے، وہ موتی جو طے کے نیچے کنویں میں پڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بیان، اپنی تقریر سے وہ ان کو کھول کے جب سامنے بیان کر دیتا ہے اور زوردار آواز سے کہتا ہے دیکھو یہ ہے موتی جو میں نکال لایا ہوں، جو اس طرح کی تقریر کرنے والا ہو ہمیں بتایا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں مقرر شعلہ بیان۔ اب وہ لقب کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہم القاب دینے میں بڑے سخی ثابت ہوئے ہیں، ہم کسی کو بھی کوئی لقب دے دیتے ہیں۔ ایک میری کلاس میں آیا کرتے تھے، بڑی دیر ہو گئی ہے، وہ ایک لڑکا تھا، وہ MBBS کر رہا تھا ہماری یونیورسٹی کے اندر، شہر کی یونیورسٹی میں، تو وہ میری کلاس میں آتا تھا تو اس کو ذوق پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے درس نظامی کرنا ہے۔ اب اس نے درس نظامی ماشاءاللہ 8 سال کا کورس، ادھر اس نے MBBS بھی کر لیا اور وہ اس نے کر لیا، وہ درس نظامی کا کورس بھی کر لیا، اس کو عربی خوب آنے لگی، بڑی اچھی، اور وہ بیان کرتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے کہ وہ معاملہ اس کا ٹھیک نہیں رہا، کچھ فیملی معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ آگے وہ اپنے علم قرآن کو اور علم عربی کو اور وہ درس نظامی کو اپلائی نہ کر سکا، چلا نہ سکا، کچھ مسائل ایسے ہو گئے۔ کچھ دیر اس نے اچھا کام کیا، اس نے درس نظامی کیا اور عربی زبان کا اچھا، اس کو بڑی محبت تھی اس کے ساتھ، بڑی گہرائی میں جا کر سمجھتا تھا۔ ایک بار وہ ایک جگہ کسی جلسے پر گیا، یہیں ہمارے شہر میں اسی میں، تو اس نے نا کچھ دوستوں کے جو خطباء تھے، واعظین تھے، ان کے لیے اس نے کچھ القاب سنے۔ اب چونکہ وہ MBBS ڈاکٹر بھی تھا، درس نظامی بھی اس نے پڑھا تھا، ایک شیخ کے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی تھا، وہ شیخ تھے، ایک نو مسلم تھے، انہوں نے ماشاءاللہ اب تو بڑے مقام پر تھے، ان کا وہ مرید بھی تھا، دوسرا روحانی، علمی اور دنیاوی سلسلہ بھی تھا۔ اب اس کو وہ پتہ تھا، اب جب وہ کسی کے لیے اعلان ہوتا نا، کسی جلسے میں وہ گیا تو اعلان ہوتا، تو اس کے لیے 3 4 5 لقب جب وہ لمبے لمبے ہوتے تو جب وہ بندہ بیان کرتا تو اس سٹینڈرڈ کے وہ نہ ہوتے، تو وہ مجھ سے آ کر ایک دن پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لقب دیے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے اسٹیج کے اوپر، میں فلاں جلسے میں گیا ہوں، یہ ان القاب کی ان کو اتھارٹی کون دیتا ہے؟ یعنی محقق، ایک لفظ بہت بڑا محقق ہے، اور وہ محقق، مدقق۔ اب ایسا ہوتا ہے تو جب وہ بندہ آیا تو اس نے کہا کہ وضو کر کے نماز پڑھیں، اگر آپ کا پہلے وضو ہو دوبارہ وضو کر لیں تو دوبارہ وضو نور علی نور ہو گیا۔ اب یہ مثال بھی وضو کے اوپر نور علی نور کی، اور وہ دوبارہ وضو کر لیں، اور یہ باتیں عام سطحی سی باتیں، تو وہ جو دقیق باتیں تھیں، وہ جو حقائق تھے، اور وہ مقرر شعلہ بیان وَالْأَمْرِ مِنْهُمْ اور استنباط وہ نکالنا، وہ تو اس نے کیا نہیں۔ تو میں نے اس کو آگے سے بتایا، میں نے کہا اسی طرح کے ہمارے ایک دوست تھے،
ان کو وہ کہتے تھے، ان کے شاگرد تھے محدث کبیر، تو ہمارے ایک اور دوست تھے علامہ امجد ان کا نام، انہوں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ آپ کا حدیث پر کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا کام تو حدیث پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ القاب جو لکھے جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ القاب وہ ہیں جو اہل محبت سے اور حوصلے کے لیے دیتے ہیں، تو کچھ القاب وہ ہیں جو حوصلے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو بینہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کہ جو محسوس رسول ہے، جس کو دیکھ کر اس کا پتہ چلے کہ ہاں البینہ ہے۔ اب البینہ کی 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بینہ کا مطلب کیا ہے؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اس کا مطلب ہے ان سے سوال کرو بنی اسرائیل سے کہ ان کے سامنے کتنے بینہ آئے۔ اب جتنے وہ بینہ تھے وہ محسوس تھے۔ آگے والا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، آیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ بینہ ہے، اور وہ اونٹنی تھی، وہ نظر آتی تھی۔ حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جاءتکم بینۃ من ربکم، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جن کو دن رات دیکھا جاتا تھا، جو محسوس تھے، ان کو فرمایا گیا بینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، اس بینہ کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم اس بینہ کو نہ بھیجتے اور اس کے بغیر ان کے اوپر سزا دے دیتے، تو یہ کہتے ہمارے پاس بینہ تو آیا نہیں، رسول تو آیا نہیں، الینا رسولاً، رسول نہ بھیجتے تو ہم پر سزا کیسے ہو گئی؟ تو یہاں ان آیات میں بینہ کہا گیا ہے ایک محسوس چیز کو۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اسے فرمایا گیا یہ بینہ ہے۔ اب ان آیات میں بینہ غیر محسوس کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو اپنے سائن دکھائے، جن کو انہوں نے سمجھا، ان کی معرفت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بینہ فرمایا مختلف مقامات پر۔ اب بینہ کا ایک بین کا لفظ آتا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہاں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، تو لفظ بینہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ اور ہے، رسول اور ہے، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، مگر یہ یاد رکھو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان کا اس اعتبار سے فرق نہیں ہے کہ یہ ایمان کے اعتبار سے حکم کے رضا، تعظیم، تعزیر، توقیر، اطاعت، نافرمانی، بیعت اور محبت کے اعتبار سے خدا اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب جب آیا نا حتی تأتیہم البینہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رسول جو دنیا پر آئے ہیں، ان کا جو کلام تمہارے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ رسول وہ ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اور برہان ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، خبردار ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت میں، ایمان میں، بیعت میں اللہ اور رسول ایک ہے۔ اب یہ جو البینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، ایک مقام پر یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا، 2 مقام ہے، میں جلدی اس کو پڑھتا ہوں، اشارہ ہو گیا ہے ٹائم کا بھی۔ منکرین البینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات البینہ، جنہوں نے البینہ کا انکار کیا ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب دیکھیں، ذرا جلال دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے اوپر۔ سورہ بقرہ کو پیچھے سے پڑھیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے رسول کے لیے دعا کی۔ آگے جا کے 151 میں آتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، رسول آ گیا۔ آگے
آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. اسی رسول کا ذکر انہوں نے چھپایا. اب اس بینہ کے ذکر کو جنہوں نے چھپایا اور اس بینہ کے ذکر کو چھپایا، اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو بیان فرماتا ہے. اب جلال دیکھیں ذرا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین. یہ جو بینہ کے منکر ہیں، جنہوں نے بینات کو چھپایا، اس کا اعلان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، اجمعین اور سب کی لعنت. یہی اسلوب دوسرے مقام پر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑی لعنت. وہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یہ اور اس کے بعد کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اس کے بعد ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. قرآن کریم کے اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ رسول بینہ ہے اور اس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بینات کو نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں میں بھی اور قرآن کے اندر بھی. البینہ کے لیے بینہ دلائل ہیں اور جمع میں اس بینہ کو البینات فرمایا گیا. اور سنو، جو اس کو نہیں مانتا یا اس کا انکار کرتا ہے، یکتمون اس کے کمالات فضائل کو چھپاتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان یہودیوں عیسائیوں کے لیے اس سزا کو بیان فرمایا کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سب کی لعنت. اب یہ قرآن کریم میں لعنت کا لفظ جو ہے یہ مختلف مقامات پر آیا ہے، اور لعنت جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، دور ہونا. تو قرآن میں بہت جگہ لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ کے بہت جگہ مقامات پر آیا. مگر جہاں توحید کا مسئلہ آیا ہے وہاں پر صرف لعنت اللہ علی الظالمین آیا ہے. مگر جہاں البینہ رسول کا نام آیا ہے وہاں پر صرف لعنت اللہ علی الظالمین نہیں آیا، وہاں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ دونوں میں سے سخت لعنت جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ رسول کی ہے. وہ انکار رسول کی وہ لعنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی البینہ رسول بھی ہے اور البینہ قرآن بھی ہے. اللہ ہمیں عظمت رسول سمجھنے کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں عظمت قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے. اب یہ البینہ سورت کا مقدمہ ہو گیا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم اس کو البینہ سورت جو ہے نا اس کا لفظی ترجمہ شروع کر لیں گے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.